السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہداہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک اہم موضوع جس کی ضرورت ہر زمانے میں رہی ہے، جس سے کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی قوم، کوئی بھی خطہ جس کی ضرورت کا انکار نہیں کر سکتا، وہ ہے دعوت و تبلیغ۔ آئیے دعوت و تبلیغ کے طریقہ کار اور اس کے اسالیب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر دعوت و تبلیغ کی کس قدر اہمیت و ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، مذہب اسلام جو دنیا کا سب سے بہتر، سب سے سچا، سب سے کامل اور مکمل، ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے یکساں مقبول مذہب ہے، جس مذہب نے دنیا کے تمام ادیان کو نہ صرف یہ کہ منسوخ قرار دیا، بلکہ دنیا کے تمام مذاہب کا اعتبار ختم کر دیا ہے۔ جو مذہب جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، لہذا اس مذہب کی نشر و اشاعت، اس مذہب کی خوبیوں اور کمالات، اس مذہب کی تعلیمات لوگوں کو راہ راست پر لانے کے تئیں اس مذہب نے جو ہدایات پیش کی ہیں، ان کی نشر و اشاعت، ان کی تبلیغ و اشاعت اور انہیں گھر گھر، چپا چپا، ہر جگہ کا پھیلانا بے انتہا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہترین امت ہو جنہیں اللہ رب العزت نے اسی لیے برپا کیا ہے، اسی لیے نکالا ہے، تاکہ لوگوں کے لیے آپ کو برپا کیا گیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے اور لوگوں کو برائی سے روکو گے۔ یہ آیت بتلاتی ہے کہ ہم تمام امتوں میں بہترین امت محض اس لیے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں گے، برائی سے روکیں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ جس وقت یہود کو، موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ماننے والے قوم کو اللہ رب العزت نے اس زمانے کی تمام اقوام پر فضیلت عطا کی تھی، لیکن جب انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں یہ مبغوض قوم قرار پائی، جس کی وضاحت اللہ رب العزت نے یہ کہہ کر کے بیان کی، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ ان لوگوں نے برائی کو دیکھتے ہوئے، منکر کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو اس سے نہیں روکا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ دعوت و تبلیغ کی اہمیت مسلم ہے، ہر زمانے میں مسلم ہے، اور یہ مسلم کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اس کی ضرورت، طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کی برائیاں ہر پلیٹ فارم پر، ہر جگہ، علاقے، خطے اور قوم کے اندر یہ چیزیں جب پائی جاتی ہیں تو جس طرح سے بیماری کا علاج ضروری ہے، ایسے ہی برائی کا خاتمہ بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کرتوت کے نتیجے میں سمندر، خشکی، دریا، ہر جگہ فساد برپا ہے، لہذا اس فساد کا خاتمہ دعوت و تبلیغ ہی کے ذریعہ ممکن ہے۔ بغیر اس کے ظلم کا، بدعت و خرافات کا، شرک اور الحاد و دہریت کا، مختلف قسم کے فتنوں کا خاتمہ بغیر وقت کے اسالیب کو، وقت کے وسائل کو، وقت کے حساب سے، وقت کی زبان کے استعمال کیے بغیر ان کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اس کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ برائیوں کی نشر و اشاعت کے لیے بہت سارے لوگ میدان میں ہیں۔ عیسائی مشنریاں اس سلسلے میں مختلف طریقوں اور ہتھ کنڈوں کو استعمال کر کے ہاسپٹل کے ذریعہ، اسکولوں کے ذریعہ، رفاہی اور کاموں اور خدمت خلق کے ذریعہ مختلف پیرائے میں وہ اپنے مذہب کی
حالانکہ ان کا مذہب خود ان کے عقل کے حساب سے، ان کی کتابوں کے حساب سے تحریف کا شکار ہے۔ ایسے ہی دین کے نام پر، اسلام کے نام پر بہت سارے لوگ بدعات کو پھیلا رہے ہیں، بہت سارے لوگ خوارج کی فکر کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے حساب سے دین کا نیا ورژن پیش کر رہے ہیں۔ جب صورتحال اس قدر ناگفتہ بے ہے کہ دین کو کئی انداز میں پیش کیا جاتا ہے، ایسے لوگ دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں جنہیں دین کی صحیح تعلیم کا علم نہیں، جو دین کو صحیح معنوں میں سمجھتے نہیں، جو لوگوں کی ضرورتوں کا صحیح معنوں میں جن کے پاس حل نہیں۔ لہذا اگر یہ انبیاء کا مشن تھا، یہ صدیقین، صلحاء، صحابہ، تابعین، ائمہ دین کا مشن تھا، وارثین انبیاء کا یہ مشن تھا، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں صحیح انداز میں، صحیح اسلوب کے ساتھ صحیح دین کی نشر و اشاعت کے لیے کمر بستہ ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کا یہ مشن قرار دیتے ہوئے فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں رسول کو بھیجا، مقصد کیا تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید کا حکم دیں اور لوگوں کو طاغوت کی، شرک کی، کفر کی، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت سے لوگوں کو روکیں۔ اور صرف تمام انبیاء ہی کا مشن نہیں، خاص کر کے اللہ رب العزت نے جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص وظیفہ، خاص مشن اور خاص ذمہ داری قرار دیتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، کہ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں، جو رسول، جو نبی ہوگا، امی ہوگا، یعنی دیکھ کر پڑھنا اور لکھنا نہیں جانے گا، جس کا نام یہ اپنی تورات اور انجیل میں پاتے ہیں، جو انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے مومنین کی یہ ذمہ داری قرار دیتے ہوئے فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ مومنین مرد اور عورت ان میں سے بعض کے دوست، یہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کے برعکس منافقین کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ان میں سے ایک دوسرے کو منکر کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دعوت و تبلیغ کی یہ ذمہ داری یہ مومنین کی ہے، یہ علماء کی ہے، دعات کی ہے، جن کے پاس کتاب و سنت کا صحیح علم ہے۔ اگر وہ اس ذمہ داری کو نہیں نبھاتے، ہر شخص اس فکر کا شکار ہے کہ ہم کیوں جائیں لوگوں سے دشمنی مول لینے، کیوں ہم جا کر کے لوگوں کو تبلیغ کریں اور لوگ ہمیں پریشان کریں، زد و کوب کریں، لہو لہان کریں، ہمیں کھری کھوٹی باتیں سنائیں، جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی صادق و امین کے لقب سے ملقب تھے، لیکن جب آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو وہی صادق و امین کہنے والی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، جادوگر، کاہن، شاعر اور نہ جانے کیسے کیسے القاب اور نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی سزاؤں سے ان لوگوں نے دوچار کیا تھا۔ لہذا یہ ہے، خود اگر انسان اس فریضے سے دوری اختیار کر لے تو نجات اس کے لیے بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے حدود پر قائم ہے اور دین کو جانتا اور سمجھتا ہے لیکن تبلیغ نہیں کرتا، اس کی مثال اس قوم کی طرح سے ہے جو کہ کسی کشتی میں سوار ہوئے اور ان کا جب گزر ہوا تو نیچے کے حصے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت پیش آئی، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں جائیں اوپر کے لوگوں کو پریشان کریں اور نیچے ہی سے سوراخ کر کے پانی حاصل کر لیں۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پوری کشتی پانی سے بھر کر کے سارے لوگ اس میں غرقاب ہو جائیں گے۔ لہذا
دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو ادا کرنا یہ ہر انسان کے لیے جہاں واجب و ضروری ہے، وہیں ہر انسان کے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر انسان دعوت و تبلیغ کے فریضے کو چھوڑ دیتا ہے تو اس برائی کے دلدل میں پھنس کر کے اللہ رب العزت کے عذاب کا جب شکار ہوگا تو وہ بھی بچ نہیں پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا انہلک وفینا الصالحون قال نعم اذا کثر الخبث، کہ کیا ہم میں سے نیکوکار لوگ ہیں تو ہم بھی کیا ہے ہلاک ہو جائیں گے برے لوگوں کے ساتھ؟ کہا جی ہاں، لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے ثم یبعثون علی نیاتہم، برائیاں جب عام ہو جائیں گی، ان کے خاتمے کی کوشش نیک لوگ نہیں کریں گے، ہلاک سب کے سب ایک ساتھ ہو جائیں گے، لیکن جب اٹھائے جائیں گے تو اپنی نیتوں کے ساتھ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ اگر انسان انجام دیتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اس شخص سے بہتر ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ رب العزت کی طرف دعوت دی، نیک کام کیا اور کہا میں مسلمان ہوں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کی اہمیت کو واضح کرتے فرمایا، آپ فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی کو بھلائی کے کام کا حکم دیا، اس کی طرف بلایا، تو کام کرنے والے کی طرح سے اسے بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص گمراہی کے کام، غلط کام کی طرف کسی کو دعوت دی تو ایسی صورت میں اس کے اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ جس کو برائی کی دعوت دی ہے اس کا گناہ کا خمیازہ بھی اسے بھگتنا پڑے گا۔ اسی کے برعکس اگر کسی نے کسی کو بھلائی کی طرف دعوت دی تو جب تک اس بھلائی کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا اس وقت تک اس شخص کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ آنے والی نسلیں اس سلسلے میں کام کرتی رہیں گی۔ ناظرین کرام، یہاں ایک بات جاننا ضروری ہے کہ دعوت کی ذمہ داری سارے لوگوں کی نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا حرام ہے۔ ایک شخص جس نے 99 آدمیوں کا قتل کیا تھا، جب اس نے ایک عالم سے، ایک شخص سے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے، اس شخص نے جواب دیا تمہارے لیے توبہ نہیں۔ اس نے اس کو مار کر کے 100 کی تعداد پوری کر لی۔ پھر کسی شخص سے پوچھا تو اس نے کہا توبہ ہے۔ اسے چھوڑتا ہے اور اس بستی کی طرف جاتا ہے جس بستی کی طرف اس عالم نے اسے جانے کے لیے کہا تھا، اور راستے میں اس کی موت ہوتی ہے، اور قصہ لمبا ہے۔ رحمت کے فرشتے اس کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ شخص نجات پا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس انسان کے پاس جتنا علم ہے اتنے کی تبلیغ اس کے لیے ان اصولوں کی بنیاد پر ضروری ہے جو اصول کتاب و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ ہاں، علماء جو راسخین فی العلم ہیں، جو دعوت و تبلیغ کے لیے متعین ہیں، جنہوں نے اس سلسلے کی تمام باریکیوں کو جانا اور پرکھا ہے، ان کے لیے تو فرض عین ہے، لیکن سارے لوگوں کے لیے ایسی بات نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر انسان جس کے اوپر اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے متعلقین کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری اللہ نے قرار دی ہے، اسے چاہیے اس فریضے کی اہمیت کو سمجھے اور اس کے لیے اپنے حد تک کوشش کرے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو دعوت و تبلیغ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز، 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز، ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز، اردو، انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام۔ آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ، سمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز، 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ، 13 یوٹیوب چینلز، الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء، اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع۔ اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سپورٹ آئی پلس ٹی وی، ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔